اگر تم میرے بچے ہو تو مذہب کے تعصب سے توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے مسلم بن کے اٹھو۔ ان بچوں کا قصور نہیں ہے، اللہ کی قسم، وہ تو 20 22 25 سال کے تھے۔ قصور ان کا ہے جنہوں نے ان کے اندر نفرت بھری۔ دیوبندی کافر، دیوبندی کہتے ہیں بریلوی مشرک، شیعہ کہتے ہیں سنی کافر، سنی کہتے ہیں شیعہ کافر۔ اگر میرے بچے ہو تو اللہ کا واسطہ ہے کبھی کسی سے نفرت نہ کرنا، نہ مذہب کے نام پر، نہ قوم کے نام پر، نہ زبان کے نام پر، نہ رشتہ داری کے جھگڑوں کے نام پر، نہ جائیداد کے نام پر۔ اس کو نفرت سے پاک کر دو۔ تو بیٹا اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، وہ میرا بندہ وہ میری تلاش میں آ۔ تو جاتے جاتے ایک بات کی نصیحت کرتا، زندگی موٹر وے نہیں ہے، ایسے ایسے موڑ ہیں، زگ زیگ ہے، کھڈے ہیں، سیدھا راستہ نہیں۔ ایک کام سیکھ لو، معاف کرنا سیکھ لو، معافی مانگنا سیکھ لو۔ تم میری شہرت تو دیکھ رہے ہو، لیکن اس میں چھپے ہوئے جو طوفان ہیں وہ میں تمہیں کیسے دکھاؤں؟ زندگی جس سکھانے والی حدیثیں تو آپ پڑھاتے ہی نہیں۔ میں کوئی اوپر سے لے کر آیا، بیوی سے، ماں سے، باپ سے، بھائیوں سے، بہنوں سے زیادتی ہو جائے چپ کر جائے۔ مولانا ظاہر شاہ صاحب نے ترغیب دینی شروع کی، اس میں ایک جملہ بولا کہ بیٹا رائمنڈ کی نسبت کو بیچنا نہیں۔ مجھے مولانا ظاہر صاحب کی بات اتنی عجیب لگی، میں کہ اس میں کیا بیچنے والی چیز؟ جب جماعت کی تشکیل ہو گئی نا مسجد میں تو میرا رو 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 کے برا حال ہو گیا، اتنا رویا کہ میری ہچکیاں لگی۔ اس دین کی نسبت کو بیچنا نہیں، ٹھیک ہے؟ نیت کرتے ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق كل شيء فقدره تقديرا، الحمد لله الذي كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن كل أم يتبعها ولدها، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلباء اور میرے محترم مہمانان گرامی، انسان کو اللہ نے بہت کمزور بنایا، خلق الانسان ضعیفا، بنانے والا ہی ہمارا آپریشن کرتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، ناشکرا ہے۔ وکان الانسان کفورا، بہت ہی بڑا ناشکرا ہے۔ وکان الانسان اکثر شیء جدلا، بہت جھگڑالو ہے، لڑنے بھڑنے والا ہے۔ تاریخ پڑھو نا، میں آپ کو گھر سے نصیحت بھی کرتا ہوں، تاریخ پڑھو، بہت سے دین کے گوشے تمہیں تاریخ سے سمجھ میں آئیں گے۔ پھر کہتا ہے انہ کان ظلوما جہولا،
وہ تو بڑا ظالم ہے اور بڑا جاہل ہے۔ پھر کہتا ہے تھوڑا سا دے دو مال عزت، انہو لفرح فخور، تو متکبر ہو جاتا ہے، اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ تھوڑا سا ٹائٹ کر دوں فیئوس قنوط، تو نا امید ہو جاتا ہے اور ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ پھر اذا مسہ الشر، تھوڑا سا امتحان لے لوں جزوع، بے صبرا ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، کچھ دروازے کھول دوں تو منوعا، تو پھر جوڑنے لگ جاتا ہے، جمع کرنے لگتا ہے، اے بھی آ جائے، اے بھی آ جائے، اے بھی آ جائے۔ تو یہ وہ ہماری کمیاں ہیں جو اللہ نے ہمیں بتائی ہیں۔ اگر ہم اپنی عقل پر چلیں گے تو ناکامی کے سوا کچھ نہیں۔ جس نے پیدا کیا ہے، جو ہمارے عیب جانتا ہے، ان کا علاج بھی جانتا ہے، اس کے سامنے سر جھکا دیں گے تو ان ساری کمیوں سے نکال کر ہمیں عزت کی چوٹیوں پر پہنچا دے گا۔ انسان فطری طور پر عزت چاہتا ہے، عزت نفس۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب الى فرعون، فرعون کے پاس جاؤ۔ تو ایک پریشانی تھی ذلیل کریں گے، دوسری پریشانی تھی قتل کریں گے۔ تو قتل تو زیادہ مصیبت ہے، مر جانا تو بڑی مصیبت ہے، لیکن شروع کہاں سے کیا؟ انی اخاف ان یکذبون، یا اللہ مجھے ڈر ہے مجھے جھٹلائیں گے۔ عزت نفس پہلے ہے۔ ولا ینطلق لسانی، مجھ سے بولا بھی نہیں جاتا۔ فارسل الی ہارون، ہارون کو میرے ساتھ بھیج۔ ولہم علی ذنب، میں نے ایک خطا کی ہے۔ فاخاف ان یقتلون، آخر میں لائے موت۔ پہلے سارے بے عزت ہونے کے اسباب بیان کیے، مجھے جھٹلائیں گے، مجھ سے بولا نہیں جاتا، میرا مذاق اڑائیں گے، تو ہارون کو میرے ساتھ بھیج۔ آخر میں مجھے مارنا دے۔ تو انسان عزت پہ اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے، موت بھی قبول کر لیتا ہے۔ اب عزت ہے کہاں؟ معز کس کا نام ہے؟ بولو، المعز۔ عزت للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ شیطان نے ہمیں بہکایا، پیسہ بناؤ لوگ بڑی عزت کریں گے، وہ سب جھوٹ ہوتا ہے۔ بڑے لوگوں سے تعلق بناؤ، صدر سے، وزیر سے، وزیر اعظم سے، صدر بادشاہوں سے تعلق بناؤ تو تم بڑے بن جاؤ گے۔ وہ تو تمہاری طرح ہی ہیں، آج ہیں کل مر جائیں گے، تو تمہاری۔ اور پھر ان لوگوں کے پاس عزت ڈھونڈنا دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ یہ ریت میں پانی تلاش کرنا، تعلق بن جاتا ہے لیکن ایمان بیچنا پڑتا ہے، ضمیر کو سلانا پڑتا ہے، غیرت کو ذبح کرنا پڑتا ہے، انسان کی بجائے درندہ بننا پڑتا ہے، اور پھر جا کے ان لوگوں سے تعلق بنتا ہے۔ وہ تو خود کمزور ہیں، ان کے پاس عزت کوئی نہیں ہے۔ قل اللہم مالک الملک، کہو میرے محبوب کل کائنات کا بادشاہ اللہ ہے۔
میرے نبی کی ایک دعا ہے صبح کی، اصبحنا واصبح الملک للہ والکبریاء والعظمۃ للہ والخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ۔ کیا خوبصورت دعا ہے، کیسے اللہ کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ پھر صبح کی دعا ہے، اللہم انت احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغی وارأف من ملک واجود من سئل واوسع من اعطى انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک کل شیء ہالک الا وجہک لن تطاع الا باذنک ولن تعصى الا بعلمک تطاع فتشکر وتعصى فتغفر اقرب شہید وادنى حفیظ حلت دون النفوذ اخذت بالنواصی كتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك أنت الله الرؤوف الرحيم۔ کیا ترجمہ کروں، ویسے ہی مزہ لو۔ صبح بھی یہ دعا مانگتے تھے، شام کو بھی اللہ کی تعریف، جیسی میرے نبی نے اللہ کی تعریف کی ساری دنیا مل کر، انبیاء رسول سمیت اللہ کی ایسی تعریف نہیں کر سکتے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں اللہم لا استطیع ثناء علیک، اللہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، تعریف کی حد تو اس کی ہو جس کی اپنی حد ہو، یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں سے ختم ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہوں، قبر کے پیٹ میں جا کے ختم ہو جاؤں گا، تو ایسے کی تعریف ممکن ہے، لیکن جس کو ادھر دیکھو ابتدا تو قدیم بلا ابتدا، ایسا قدیم ہے ابتدا ہی کوئی نہیں، ودائم بلا انتہا، ادھر دیکھو آخر سرا تو آخر کوئی سرا کوئی نہیں۔ انسانی فطرت ہے، جب کسی چیز کو پا لیتا ہے اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے۔ ہر سال موبائل کا نیا ماڈل کیوں آتا ہے؟ 3310 کافی نہیں ہے جڑا پوریا ودا ہوتا ہے، گاڑیوں کے نمونے بدل جاتے، ماڈل بدل جاتے ہیں، کپڑوں کے بدل جاتے، یہ سب کچھ دیکھو۔ انسانی فطرت ہے، جب کسی چیز کو پا لیتا ہے تو اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے۔ عشق ہو گیا نوجوان کو لڑکی سے، ماں باپ سے کہتا ہے اگر اس سے شادی نہ ہوئی تو میں خودکشی کر لوں گا، میں مر جاؤں گا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنے ہوئے الفاظ ہیں، میں مر جاؤں گا، میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گا، میں زہر پی لوں گا، یہیں شادی کی۔ اچھا بھائی، شادی ہو گئی، مہینے بعد لڑائیاں ہو رہی ہیں، دیکھنے کو جی نہیں چاہ رہا، اوروں کی بیویاں اچھی نظر آ رہی، اور جس کے لیے کہتا تھا مر جاؤں گا انہوں چھاڑ کے تو کدی ایدے ویندا کدی ایدے ویندا، جی میں کتا نہیں بہت سنگدا۔ تو انسانی فطرت ہے، یہ اس کی تھوڑی وضاحت کر رہا ہوں، جب کسی چیز کو پا لیتا ہے اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے۔ ایک طلب ایسی ہے جو کروڑوں سال کی عمر ہو وہ ختم نہیں ہوتی، وہ شوق ختم نہیں ہوتا، وہ سفر ختم نہیں ہوتا، اس کے عجائب و غرائب ختم نہیں ہوتے، وہ ہے اللہ کی طلب۔ یا ابن آدم اطلبنی، میرا بندہ تو کبھی میری طلب میں آ،
یہ ایسا حسین سفر ہے کہ تیری زندگی نہیں، کروڑوں زندگیاں اکٹھی ہو جائیں، میری طلب کے سفر میں شوق ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جتنا اس کے قریب جاتے ہیں اتنا وہ دور نظر آتا ہے، جتنا اس کو پانے کا تصور کرتے ہیں اتنا وہ گم نظر آتا ہے۔ کروڑوں سال چلنے کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، کہیں منزل، جب تک منزل نہ پہنچے ہم گاڑی کھڑی نہیں کرتے۔ کیولیم نظر آیا، ہم نے گاڑی کھڑی کر دی کہ منزل آ گئی۔ اب میں کہتا ہوں یا اللہ میں تجھے پانا چاہتا ہوں، تجھے ڈھونڈنا چاہتا ہوں، تیری طلب میں آنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے آ، قیامت تک لگا رہے، میری طلب ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ میری کہیں حد ہے ہی نہیں۔ بھوک لگی ہوئی ہے، 2 روٹیاں کھائیں، بس بھائی چالو ختم۔ اللہ کی بھوک ختم نہیں ہو سکتی، لہذا یہ حسین سفر زندگی بھر ختم نہیں ہوتا، جنت میں بھی ختم نہیں ہوگا، اللہ کا دیدار ہوگا۔ ایسا نہیں کہ وہ پورا سامنے آ جائے، وہ پورا تو سامنے آ ہی نہیں سکتا، ابتدا کوئی نہیں، انتہا کوئی نہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، کل کائنات اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، عزتوں والا ہے، حکمتوں والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ ہے۔ یحیی و یمیت، زندگی موت کی لگام اس کے ہاتھ میں ہے۔ انسان نبی ہو، رسول ہو، وہ کوئی بہت بڑی ہستی ہو، وہ بندہ ہے، وہ غلام ہے، اور اللہ مالک ہے اور خالق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، غفار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، فتاح ہے، علیم ہے، قابض ہے، واسط ہے، خافض ہے، رافع ہے، معز، اس کو بیان کر رہا ہوں، معز ہے، مذل ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حکم ہے، عادل ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، حلیم ہے، عظیم ہے، شکور ہے، علی ہے، کبیر ہے، حفیظ ہے، مقیت ہے، کریم ہے، مجیب ہے، واسع ہے، شہید ہے، حق ہے، وکیل ہے، ولی ہے، متین ہے، حمید ہے، محصی ہے، مبدی ہے، معید ہے، واجد ہے، ماجد ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، قادر ہے، مقدم ہے، مؤخر ہے، مقتدر ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، والی ہے، متعال ہے، بر ہے، تواب ہے، منتقم ہے، عفو ہے، رؤوف ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، مقسط ہے، جامع ہے، غنی ہے، مغنی ہے، مانع ہے، دار ہے، نافع ہے، صبور ہے، رشید ہے، جل جلالہ، وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، وہ اسی کو پکارو، یا پیر دستگیر نہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا بدیع السماوات والارض۔ ایک بدو آیا، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، دیہاتی، عرب کی فصاحت کے سامنے پوری دنیا نے سر جھکا دیے تھے۔ اب تو عرب بھی عجم جیسے ہو گیا نا، وہ اپنی عربی تو بھول ہی گئے ہیں۔ میں نے کانوں سے سنا، امشی سیدھا، امشی سیدھا، اینا چولہ، اینا چولہ، چولہ برباد کر دیا انہوں نے عربی کو۔ اس لیے جیسے ہم قرآن نہیں سمجھتے، وہ بھی قرآن نہیں سمجھتے، سوائے علماء کبار کے۔
اللہ کو پکار، ادعونی استجب لکم، مجھے پکار میں لبیک کہوں گا۔ ایک دفعہ کہو یا اللہ، وہ 70 دفعہ کہتا ہے لبیک لبیک یا عبدی، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شاہرگ سے زیادہ ہم قریب ہیں۔ قل اللہم مالک الملک، شین شاہ اعظم اللہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے ملک دے دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے لے لے، نہیں تنزع، جس سے چاہے چھین لے، نزع چھیننے کو کہتے ہیں، جس سے چاہے چھین لے۔ الیس ملک مصر آلی، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، وہ دیکھتے نہیں ہو نہریں میرے تابع ہیں، مصر میرا ملک ہے۔ فرعون کہہ رہا ہے، اسی میں اللہ نے ڈبو کے دکھا دیا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، عزت چاہیے تو ادھر جانا پڑے گا، ادھر سر جھکانا پڑے گا۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے ذلیل کر دے، جسے چاہے عزت دے دے۔ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، رات کو لمبا کر کے دن میں ڈال دے، دن کو لمبا کر کے رات میں ڈال دے۔ اب دن لمبے کر رہا ہے، چھوٹے کر کے دکھاؤ، رات چھوٹی ہو رہی ہے، لمبی کر کے دکھاؤ۔ سورج غروب ہو گیا ہے، نکال کے دکھاؤ۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، وہ میں رات کو کھڑا کر دوں، سورج کو نکلنے نہ دوں، ہے کوئی جو سورج نکال کے دکھائے؟ وہ جو اللہ کو نہیں جانتا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی قسم۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت، مردہ سے زندہ نکال رہا ہے، وتخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ نکال رہا ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ زمین سے لے کر یدبر الامر من السماء الى الارض، اکیلا زمین سے لے کر آسمان تک نظام چلاتا ہے، مدبر بلا مشیر، الملک بلا وزیر، القادر غیر مقدور، الخالق غیر مخلوق، المالک غیر مملوک، الرب غیر مربوب، الوکیل غیر موکول، الحفیظ غیر محفوظ، وہو العلی العظیم۔ ہر انسان چاہتا ہے بڑا بنوں، عزت ہو، راستہ غلط ہو گیا ہے، اللہ کے آگے جھک جاؤ، عزتیں وہاں سے ملیں گی جس کے ہاتھ میں، یہ نہیں دیکھ رہے ہو پھول پھلواڑی، ام من شیء الا یسبح بحمدہ، ابھی تو میں اللہ کی تسبیح بول رہا ہوں، تم سن رہے ہو، میرا رب کہہ رہا ہے اے جڑے ابو پھول لیں نا، ان کی ایک ایک پتی تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ سبحہ کہتے ہیں تیرنے کو، تیرنے کا کیا مطلب ہے کہ کل کائنات اللہ کی تسبیح سے ایک لمحہ بھی چپ نہیں رہتی، ہر وقت اگر اللہ سنا دینا ان کے تسبیح کانی پاٹ جاون، کل کائنات اللہ کی تسبیح پڑھ رہی، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ۔ فیصلہ باد یہ نماز نہ پڑھیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، کہتا کل کائنات میری نماز بھی پڑھتی ہے، میری تسبیح بھی پڑھتی ہے، ساری کائنات، عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال، سبحان اللہ۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار۔ کیا رب اپنی تعریف کر رہا ہے، لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، اللہ
اللہ دعویٰ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے اللہ، میرا نام ہے اللہ، میرا نام خدا نہیں ہے، اللہ ہے۔ بر صغیر کے سارے مولوی، سارے پیر، سارے طالب علم خدا بولتے ہیں، اللہ نہیں بولتے۔ خدا وہ خدا اللہ کا نام نہیں ہے۔ ہاں ایک معنی کے لحاظ سے بن جاتا ہے، خدا اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو، لیکن اللہ، اللہ کہتا ہے میرا نام اللہ ہے، اللہ، میں اللہ ہوں۔ کیسا ہوں؟ لا الہ الا ہو، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ لا کی تلوار سے سب کی گردنیں کاٹ دی، لا سے سب کو زیرو کر دیا۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ میں اللہ ہوں۔ کیسا ہوں؟ لا الہ الا ہو، کوئی میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، میرے سوا کوئی مولا کل نہیں، میرے سوا کوئی مولا کائنات نہیں۔ بھلا انسان بھی مولا کائنات بن سکتا ہے؟ بھلا انسان بھی مولا کل بن سکتا ہے؟ چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، کائنات اس سے پہلے کی چل رہی ہے، وہ قبر کے پیٹ میں چلا گیا، کائنات بعد میں بھی چل رہی ہے۔ مولا کل وہ ہے جو موت سے پاک ہے، مولا کل وہ ہے جس کی نظریں پوری کائنات پر ہیں۔ للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا۔ ادھر دیکھو اللہ کے جلوے، ادھر دیکھو اللہ کے جلوے، ادھر دیکھو اللہ کے جلوے، پیچھے دیکھو اللہ کے جلوے، اوپر دیکھو اللہ کے جلوے، چونٹی میں دیکھو تو اللہ کے جلوے ہیں، مچھر میں دیکھو تو اللہ کے جلوے ہیں۔ صرف آسمان اللہ کا جلوہ نہیں، سورج چاند نہیں، ایک تنکے میں بھی اللہ کے جلوے ہیں۔ ایک پتے سے اللہ ٹہنی نکالتا ہے اور اس پہ پھل لگاتا ہے، یہ اللہ کے جلوے ہیں۔ باہر کو چھوڑ دو، فی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر دیکھو۔ دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلان دیا جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ یہ ہماری جانگلی زبان کا شعر ہے، ڈھیر سارے نو سمجھ نہیں آیا ہوئے گا، پر چلو تسی آمین آکھ دو کہ سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اندر دیکھ، افلا تبصرون۔ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، کس نے ماں کے پیٹ میں تجھے رزق پہنچایا تھا؟ طارق جمیل، کیا تو بن رہا تھا؟ کیا صرف تجھے رزق پہنچا رہا تھا؟ نہیں، تیرے ساتھ کروڑوں ماؤں کے پیٹ میں بچے بن رہے تھے، اور ہر بچے کی غذا الگ تھی۔ کسی کی آنکھ بن رہی ہے، اس کی غذا الگ ہے، کسی کی بھویں بن رہی ہیں، اس کی غذا الگ ہے، کس کے ہونٹ بن رہے ہیں، اس کی غذا الگ ہے، کس کے مسوڑے بن رہے ہیں، اس کی غذا الگ ہے، کسی کی انگلیاں بن رہی ہیں، اس کی غذا الگ ہے، ناخن بن رہے ہیں، غذا الگ ہے، پیٹ بن رہا ہے، غذا الگ ہے، آنتیں بن رہی ہیں، غذا الگ ہے، معدہ بن رہا ہے، دل بن رہا ہے، دماغ بن رہا ہے، جگر بن رہا ہے، تلی بن رہی ہے، آنتیں بن رہی ہیں، پیشاب کا راستہ بن رہا ہے، پخانے کا راستہ بن رہا ہے، ریڑھ کی ہڈی بن رہی ہے، ٹانگیں بن رہی ہیں، گھٹنے بن رہے ہیں۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، اور میں نے تجھے پیدا کیا اور تیرے جوڑوں پہ میں نے رسیاں باندھ کے، رسیاں ہیں وہ اعصاب، میں نے تمہیں مضبوط کر دیا۔ اگر عصبہ عربی میں عصبہ، یہ جو انگلی میری کھڑی ہے یہ اعصاب کی وجہ سے ہے، یہ ڈھیلے ہو جائیں تو انگلی ایسے ہو جائے گی، یہ سخت ہو جائیں تو نیچے نہیں آئے گی، اس سے ہے تعصب۔ اگر تم میرے بچے ہو تو مذہب کے تعصب سے توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے مسلم بن کے اٹھو۔ ہاں ہم اہل السنت والجماعت ہیں، دو ہی بڑے فرقے ہیں، ایک شیعہ ہیں ایک سنی ہیں، ہم اہل السنت والجماعت ہیں۔ ہم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق کو بہتر مانتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ بس یہی ہے۔ آج کل کے
تو حنفی کہتا ہے بھائی یہی ٹھیک ہے، باقی ٹھیک ہے ہی کوئی نہیں، ہم ہی ٹھیک ہیں، باقی کوئی بھی ٹھیک نہیں۔ جہالت ہے، یہ تعصب ہے۔ اور بر صغیر میں علماء دیوبند نے جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وضاحت کی ہے اور دین کی تشریح جو انہوں نے کی ہے، ہم اس کو زیادہ صحیح مانتے ہیں، باقیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے ہاتھ ملاتے ہیں، ان سے نفرت نہیں کرتے۔ اگر میرے بچے ہو تو اللہ کا واسطہ کبھی کسی سے نفرت نہ کرنا، نہ مذہب کے نام پر، نہ قوم کے نام پر، نہ زبان کے نام پر، نہ رشتہ داری کے جھگڑوں کے نام پر، نہ جائیداد کے نام پر، اس کو نفرت سے پاک کر دو۔ موٹر وے نہیں بنا تھا، میں لاہور رائمنڈ سے گھر جا رہا تھا، کسوال عصر کا وقت ہو گیا، میں نے گاڑی روکی، میں خود چلاتا تھا اس وقت، گاڑی روکی، سامنے مسجد کے ساتھ 4 نوجوان کھڑے تھے سبز پگڑیوں والے، اب تو انہوں نے سفید بنا لیے، سبز پگڑیوں والے۔ میں نے کہا عزیزو السلام علیکم، مجھے دیکھنا سارے۔ جواب نہیں دیا، چونکہ جواب دیں گے تو ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ پھر میں نے کہا السلام علیکم، میں بھی ڈھیٹ ہوں، میں 3 باری بھی آکھیا السلام علیکم ان کا۔ ان بچوں کا قصور نہیں ہے، اللہ کی قسم، وہ تو 20 22 25 سال کے تھے، قصور ان کا ہے جنہوں نے ان کے اندر نفرت بھری۔ دیوبندی کافر، دیوبندی کہتے ہیں بریلوی مشرک، شیعہ کہتے ہیں سنی کافر، سنی کہتے ہیں شیعہ کافر، اہل حدیث کہتے ہیں مقلد کافر، مقلد کہتے ہیں اہل حدیث گستاخ۔ تو جنت میں کون جائے گا؟ اور میں پوری دنیا پھرا ہوں، ایسا مذہبی تعصب میں نے کہیں نہیں دیکھا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ 6 بر اعظم پھرا ہوں، 7ویں تے تو برف ہے نا، ویسے منگے ہویا یا اللہ اتھے بھی لے جا، سجدہ کراں تینوں، اس کی ٹھنڈ سے ڈر لگتا ہے۔ ایسی نفرت میں نے کہیں نہیں دیکھی، جنازے میں شرکت نہیں کرتے، سلام کا جواب نہیں دیتے۔ یہ صرف ہندوستان پاکستان ہے، بنگلہ دیش اس سے بچا ہوا ہے۔ بنگلہ دیش میں 20 دفعہ گیا ہوں، سارا پھرا ہوں، یہ نفرت کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بچے ہو تو مسلم بن کے رہنا، تعصب سے پاک رہنا، سب کے لیے باہیں پھیلانا، اللہ کو ڈھونڈو۔ اگر زندگی کی کوئی قیمت لگانا چاہتے ہو اللہ کو ڈھونڈو۔ کتنا کمایا، کتنا جوڑا، نتیجہ کیا نکلا؟ سانس بند ہوا، چھوڑ کے چلا گیا۔ میرے لیے سونا مٹی برابر ہو گیا۔ ایسی چیز پہ ایمان کو بیچ دوں؟ اللہ کو ڈھونڈو، اللہ موت پہ میرے اور قریب ہو جاتا ہے، سانس نکلتی ہے تو اور قریب ہو جاتا ہے، اوپر جاتا ہوں تو اور قریب، وہ تو خیر قریب اور دور ہونے سے پاک ہے، ویسے ایک تشبیہن بات کر رہا ہوں، جنت میں جاؤ تو اور دیدار کرا دے گا۔ جب رضوان میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دے، آج میرے بندے مجھے دیکھیں اور مجھ سے بات کریں۔ یہاں ایک ہی ہستی ہے، محمد الرسول اللہ، جس نے اللہ کو دیکھا ہے، پر جیسا وہ جنت میں دکھائے گا ویسا کسی نے نہیں دیکھا جب وہ سارے پردے ہٹائے گا، پر وہ تو پردوں سے وراء الورا ہے۔ جبریل آئے، ایک آئینہ، اس میں ایک گول دائرہ، یا رسول اللہ یہ گول دائرہ دیکھ رہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ کہا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ میدان ہے جہاں اللہ اپنا دیدار کرائے گا، اس کا نام ہے مسجد، اور یہ عرش کے نیچے ہے، جنت الفردوس میں عرش کے نیچے ہے، یہاں اللہ اپنا دیدار کرائے گا ایمان والے مردوں کو، عورتوں کو۔ جبریل کی رفتار کیا ہے؟ اس وقت وہ سدرۃ المنتہا پر ہیں، ویسے یہاں کروڑوں فرشتے موجود ہیں، جہاں اللہ کی بات ہوتی ہے یہ ان کی غذا ہوتی ہے، وہ کہتا ہے ہلمو ہلمو ہلمو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، وہ یہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے، یہ ان کی غذا ہے، آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ اگر میری بات اللہ نے قبول کی ہے تو میری بات سن کر بھی خوش ہو رہے ہیں، اگر مردود کر دے تو وہ بے نیاز ہے۔
ہم نیازمند ہیں، اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ کبھی اخلاص کا دعویٰ نہ کرنا، نصیحت کرتا ہوں، ہم تو جی اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو موت پہ پتہ چلے گی، اس سے پہلے کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں اخلاص سے کر رہا ہوں۔ کہ یا رسول اللہ، ہاں جبریل کہاں پر ہیں؟ سدرۃ المنتہا۔ ہم کہاں ہیں؟ فیصل آباد۔ جبریل سدرۃ المنتہا اینڈ آف دا ورلڈ ہے، کائنات کی انتہا۔ ان کو وہاں سے یہاں آنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ غور سے سننا، ہو دیتا جان ہی کوئی نہیں۔ چٹکی کی آواز آئی ہے؟ نہیں آئی۔ اچھا چلو اینڈ کرو، یہ آئی ہے؟ یوں میں کرتا ہوں نا، یوں کتنی دیر میں جبریل سدرۃ المنتہا سے یہاں پہنچ جاتے ہیں؟ وہ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو میدان ہے اس کا نام ہے مزید، میں اس میں سینکڑوں سال اڑا ہوں، میں اس کا اول آخر نہیں دیکھ سکا۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون فأنا توفقون فأنا تسحرون افلا تتفکرون افلا تعقلون۔ کس طرح قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کوئی کھوپڑا استعمال کرو، دیکھو اللہ کی قدرتیں۔ بارش کا ہر قطرہ پکارتا ہے اللہ ہے، بجلی کی ہر چمک کہتی ہے اللہ ہے، بادل کی ہر گرج کہتی ہے اللہ ہے، بادلوں کے پرے ایسے جم گھٹے غبار بادل کہتے ہیں اللہ ہے، پہاڑ کہتے ہیں اللہ ہے، ہرن کا نافہ کہتا ہے اللہ ہے، مکھی کا شہد کہتا ہے کہ اللہ ہے، سانپ کے منہ کا زہر کہتا ہے کہ اللہ ہے، شیر کی دھاڑ بتاتی ہے کہ اللہ ہے، سمندر کی موجیں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے، دریاؤں کی روانی بتاتی ہے کہ اللہ ہے، چشموں کا جھرنوں کا گرنا اور پتھروں سے ٹکرا کر ایک نغمے کی آواز پیدا کرنا بتاتا ہے کہ اللہ ہے، اور ندی نالوں کا پہاڑوں میں سانپ کی طرح بل کھاتے ہوئے جانا اور پہاڑ پتھروں سے ٹکر کھا کے شور مچانا اور بلبلے اڑانا یہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے، سمندر کے اوپر بننے والے بلبلے کا ایک ایک ذرہ بتاتا ہے اللہ ہے، ریت کا ایک ایک ذرہ بتاتا ہے اللہ ہے، میرے سانس کا تار جڑا ہوا ہے بتاتا ہے کہ اللہ ہے، میری آنکھ کا نور کہتا ہے کہ اللہ ہے، میرے ہاتھ کی حرکت کہہ رہی ہے کہ اللہ ہے، آسمان کی چھت کہہ رہی ہے اللہ ہے، چاند تارے پکار رہے ہیں اللہ ہے، سورج سیارے پکار رہے ہیں اللہ ہے، دوسرا آسمان پکارتا ہے اللہ ہے، کہکشائیں کہتی ہیں اللہ ہے، فرشتے پکارتے ہیں اللہ ہے، تیسرا آسمان پکارتا ہے اللہ ہے، چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں پکار رہے ہیں اللہ ہے، کرسی پکارتی ہے اللہ ہے، عرش پکارتا ہے اللہ ہے، جنت کہتی ہے اللہ ہے، جہنم کہتی ہے اللہ ہے، تیرا اپنا وجود کہتا ہے اللہ ہے۔ وہ دنیا کے سب سے بڑے پاگل اور سب سے بڑے بے وقوف انسان وہ ہیں جو اس اللہ کا انکار کرتا ہے جو ذرے ذرے میں دکھائی دیتا ہے، اس اللہ کا انکار۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، کس رب کا انکار کر رہے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی، اس کے شریک بنا دیا، عیسیٰ کو بیٹا بنا دیا عیسائیوں نے، اور عزیر کو بیٹا بنا دیا یہودیوں نے۔ قالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور اللہ کہتا ہے لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نہ اوپر میرا کوئی ہے نہ نیچے، نہ باپ ہوں نہ بیٹا ہوں، تو کیسا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کیسا ہے تو تب بتاؤں کہ میری کوئی مثال ہو، میری تو مثال ہی کوئی نہیں۔ یار خچر کیوں ہوتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں گھوڑا ویکھیا ہی جی ہاں، خچر گھوڑے جہا ہوتا ہے۔ اچھا وڈا کھوتا ویکھیا ہی کہ جی خچر وڈے کھوتے جو ہوتا ہے۔ تو مثال سے چیز سمجھا رہا ہوں،
اللہ کہتا ہے میری مثال ہی کوئی نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ تو میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں کیسا ہوں؟ میں تو اپنی قدرتیں بتاؤں گا کہ میں کرتا کیا ہوں۔ لا الہ الا ہو۔ مولانا عمر صاحب کا شعر یاد آتا ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جس لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ میرے بچوں، یہ جو کچھ تم نے پڑھا ہے یہ اللہ سے ملانے والا کام نہیں ہے، یہ بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ صوفی نہ شبد صافی تا در نہ کشد جامے، بسیار صفت باید تا پختہ شبد خامے، ہیچ چیزے خود بخود چیزے نہ شد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نہ شد، ہیچ حلوہ ای نہ شد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نہ شد، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نہ شد۔ کتاباں پڑھ کے کوئی نہیں تسی بن دے اللہ والے، یہ دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ صحابہ کتابوں سے نہیں بنے، صحبت سے بنے۔ صحابی کبھی سنا ہے صحابی کے ساتھ کوئی حضرت علامہ شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ، اور میں نے ایڈیشن لگی شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ، یعنی اجمی تکلف نے مار کے رکھ دیا ہے۔ یا ابا بکر یا خلیفۃ رسول اللہ یا امیر المومنین، اور چھڑو یا رسول اللہ، کیف انتا، انتا کا کیا ترجمہ ہے؟ آپ یا تو؟ ایکم محمد، تم میں محمد کون ہے؟ وہ کہہ رہا ایکم محمد زمام بن ثعلبہ، لمبے بال، تم میں محمد کون ہے؟ ایکم ابن عبد المطلب، تم میں عبد المطلب کا بیٹا کون ہے؟ آپ نے کہا لبیک میں ہوں۔ عرب میں تکلف نہیں، اب تو عرب میں بھی تکلف آ گیا نا اجمی کی وجہ سے، عرب تکلف سے پاک تھے۔ تکلفات عجم سے بچو۔ سکھری تروش منصوری نو، خواجہ غلام فرید ہماری سرائکی کے بادشاہ، جیسے اقبال اردو کے آخری درجے کے شاعر ہیں، خواجہ غلام فرید سرائکی میں اقبال کے درجے کے شاعر ہیں۔ جیسا پیغام اقبال نے دیا ویسا تو ان کا نہیں ہے، لیکن ہے اس سرائکی کی بلاغت کی انتہا ہے۔ وہ تم مولویوں کو کہہ رہے ہیں، وہ تسی مولوی ہو نہیں، کہو گے ہوئے میں 6 جماعتہ پاس ہاں، پتہ تھا نا؟ خواجہ صاحب فرما رہے ہیں سکھری تروش منصوری نو، حسین بن منصور حلاج جنہوں نے انا الحق کہا، علماء سمجھے نہیں اور ان کو اس بے دردی سے مارا، ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، بوٹیاں ادھیڑی اور زندہ کو ان کی بوٹی بوٹی اتار، پھر ان کی میت کو آگ لگا دی، پھر اسے دریائے دجلہ میں پھینک دیا، جنازہ بھی نہیں پڑا۔ اور وہ جانتا تھا کہ میرا رب کون ہے، اور قتل کرنے والے بھی جانتے تھے، پر وہاں نہیں پہنچے تھے جہاں حسین کی نظر پہنچی تھی۔ حسین بن منصور ایرانی تھے، عرب نہیں تھے۔ تو خواجہ صاحب کہتے ہیں سکھ ریت روش طریقہ منصوری، حسین بن منصور والا طریقہ سیکھ، ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو۔ وہ کہتے ہیں سکھ ریت روش منصوری نو، ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ، وہ ہدایہ تو اور عقل خراب کر دیتی ہے۔ وہ اجمی بزرگ تھے، ان کی تحریر عربیت والی نہیں ہے، وہ انہوں نے ازبکستانی زبان میں سوچا، پھر اس کو عربی میں منتقل کیا، تو انتہائی رقیق عربی ہے۔ کہتے ٹھپ رکھ کنز قدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ۔ کفایہ پتہ کیا ہے؟ ہدایہ کو مرغی نانی نے 60 جلدوں میں لکھا تھا اور اس کا نام تھا کفایہ۔ کفایہ ایک کفایہ ہے تو وقایہ کی بلا ہوئے۔
ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز شرع وقایا، یہ دل قرآن کتاب ہے۔ یہاں اللہ کو لے آؤ، اللہ کو جستجو بناؤ، اللہ کو زندگی کا سفر بناؤ۔ یہ سفر کہیں نہیں، جنت میں جا کے بھی ختم نہیں ہوگا، باقی ہر سفر ختم ہوتا ہے، دلچسپی ختم ہو جاتی۔ کتنے سال روزے مری میں رکھے، اب مری والے بلاتے بھی ہیں تو ہم نہیں جاتے، یار کتنی واری لے جاؤنا ہے، ویکھ لے تواڈے پہاڑ بس کرو ہوں۔ اور اللہ جتنا ڈھونڈو گے اتنا تجسس پڑے گا، جتنا پاؤ گے نا اتنا بے چینی بڑھے گی، چونکہ لامحدود ہے نا، لامحدود ہے۔ تو اللہ کے بن کے جیو، اللہ کے بن کے چلو، اللہ کے بن کے بیٹھو، اللہ کے بن کے بولو، اللہ کے بن کے کماؤ، اللہ کے بن کے سیکھو، اللہ کے بن کے سکھاؤ، اللہ کے بن کے جھکو، اللہ کے بن کے سر مٹی میں رکھو، تو اللہ تمہارا ہے، اللہ تمہارا ہے، تم کامیاب ہو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے عبد الرحمن بن عوف عمر کو خلیفہ بنا رہے ہو، کیا جواب دو گے اللہ کو کہ اتنے سخت آدمی کو امیر بنا دیا؟ تو ابو بکر کیا کہنے لگے؟ اتخوفنی برب، تو عمر تو مجھے میرے رب سے ڈراتا ہے؟ انا اعلم بربی منکم، میں تم سب سے زیادہ اپنے رب کو جانتا ہوں۔ لولا استخلف ابو بکر لما عبد اللہ، صحابہ نے کہا اگر ابو بکر خلیفہ نہ بنتے تو اسلام کا نام مٹ جاتا۔ پھر 250 سال کے بعد ایک اور ہستی کے لیے یہ لفظ بولا گیا، لولا احمد بن حنبل لما عبد اللہ، اگر احمد بن حنبل کھڑے نہ ہوتے چٹان کی طرح اور بنو عباس کے کوڑے کھا کے جم کے نہ کھڑے ہوتے تو اللہ کا نام مٹ جاتا۔ قرآن مخلوق بنا دیا، کس کی برکت سے؟ منطق کی برکت سے۔ پہلا مامون عالم الحدیث، عالم القرآن، قرآن کا حافظ، اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے 30,000 حدیثیں یاد، بشر مریسی کے پھندے میں آ گیا اور یونان سے منطق کو منگوایا اور منطق کو عربی میں ترجمہ کروایا، اور سب سے پہلی برکت منطق نہ ہو تو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آتا، کوئی اس سے قرآن سمجھ میں آئے گا؟ دکھ اور درد ہے اس جہالت پر کہ منطق 1975 میں میرا چلہ لگا تھا سوات میں، طلبہ کو مدرسوں میں جگہ نہیں ہوتی تھی، طلبہ مسجدوں میں رہتے تھے، ہر مسجد میں پورا مہینہ گزرا ہمارا، طلبہ اور صرف منطق کتاب سبق پڑھ کے آتے تھے اور شرح تہذیب کھول کے بیٹھے ہوتے تھے، یا عیسیٰ غوجی یا مرکات، منطق خلق قرآن کا قائل ہو گیا۔ بعض علماء نے جو قرآن کو مخلوق مانتا ہے اس کے کفر کا فتویٰ دیا ہے، سب نے نہیں، لیکن بعض علماء یہاں تک گئے ہیں، اور حدیث بھی چلی گئی، قرآن بھی چلا گیا، منطق کی سیاہی نے مامون کے دل پہ سیاہی پھیر دی۔ تم آج کے دور میں کہتے ہو کہ منطق نہیں ہوگی تو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹکر ماروں دیوار میں جا کے۔ قرآن ہے، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ذلك الكتاب لا ريب فيه تفصيل الكتاب لا ريب فيه انه لقول فصل وما هو بالهزل هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یہ قرآن انه لتنزيل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پر ہمارا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم وجلودهم الى ذکر اللہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ ہمارے ایمان کیوں نہیں بڑھتے؟ سبب کے درجے میں پہلا درجہ ہے گناہوں سے دل کو پاک کرو، حرام کے لقمے سے اپنے آپ کو پاک کرو، حرام دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو پاک کرو، حرام سننے سے اپنے کانوں کو پاک کرو، حرام چلنے سے اپنے قدم، ایک ہے کسی حرام مجلس میں جانا، رقص کی محفل میں جانا، ایک ہے ایسے پکڑ کے جانا، یہ قدم بھی حرام ہے، حرام سے بچو۔ دوسرا درجہ ہے قرآن کی لغت سمجھو، قرآن کی لغت سمجھو، ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، اس سے قرآن تھوڑا ہی سمجھ میں آئے گا۔ جواہر الادب پڑھ لی، وہ تو ادب کی کتاب ہی نہیں، وہ تو بلاغت کی پہیلیاں ہیں، بلاغت کی اگر ادب اور بلاغت کو سیکھنا ہے تو قرآن پڑھو۔ سب الفاظ ثلاثی مجرد، رباعی کے کتنے الفاظ ہیں؟ 4-5 سادہ آسان الفاظ، الف لام سے لے کر والناس تک، کوئی پیچیدگی نہیں۔ یہ بلاغت ہے، یہ بلاغت نہیں کہ تم زمین آسمان کے کلابے ملانے شروع کر دو اور لوگوں کے اوپر سے بات چلی جائے۔ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ وزیر زراعت تھے تقسیم ہند سے پہلے، ان کے پاس پنجاب کے سکھ آئے، اب وہ پوچھنے لگے کہ موسم کا حال کیا ہے تاکہ فصلوں کا پتہ چلے، تو فرمانے لگے ابر باران کا کیا حال ہے؟ ابر باران برسا کہ نہ برسا، برکھا کی رت آئی کہ نہ آئی؟ تو سکھ آکھن لگے اے لگتا ہے وزیر صاحب اپنا قرآن پڑھتے پے نے، اٹھو چلیے جدوں گل کرن گے پھر آواں گے۔ اس کو بلاغت نہیں کہتے، قرآن اور میرے نبی کا فرمان معیار ہے بلاغت کا۔ تو بیٹا اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو، یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، او میرا بندہ وہ میری تلاش میں آ، ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء۔ یہ تو بنیاد میں نے بتائی ہے، تقریباً ایک گھنٹہ، چونکہ بنیاد کے بغیر تو عمارت نہیں چلتی، تو اللہ اس کے رسول کے ذکر کے بغیر تو بات دین کی ہوتی نہیں ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ دو بنیادیں ہیں، اللہ لا الہ الا اللہ، آگے بولو۔ آپ نے کہا یا اللہ معراج پہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وعلمت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح واحییت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی۔ یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل، موسیٰ کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ، میرے لیے کیا ہے؟ فَأَوَلَيْسَ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ کیا؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام جڑ گیا، کبھی جدا نہیں ہوگا۔ ایک افسر آتا ہے نا، اس کی پلیٹ لگ جاتی ہے، جب وہ تبدیل ہوتا ہے تو دوسری پلیٹ آ جاتی، جب وہ تبدیل ہوتا ہے تیسری پلیٹ آ جاتی ہے، تو ایک کم 1,24,000 پلیٹیں لا الہ الا اللہ کے ساتھ لگی۔ اور جب آئی میرے حبیب کی باری تو میرے اللہ نے کہا میرے محبوب وہ پلیٹیں میں اتارتا گیا، اب آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہے، قیامت تک یہ نام اکٹھا رہے گا، الگ نہیں ہو سکتا، میں نے آپ کو یہ دیا ہے۔ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ،
جادوگر کہنے لگے ہمارا کوئی اجر ہے اگر ہم غالب آ گئے؟ نعم انکم اذا لمن المقربین، اے نہیں آگا سونا دے گا، چاندی دے گا، ہیرے دے گا، جواہرات دے گا، نہیں تم میرے مقرب بن جاؤ گے۔ اللہ اے یوں کلمے کو جوڑ کر کہا میرے حبیب آپ میرے مقرب بن گئے، قیامت کا دھماکہ بھی کلمے کو نہیں توڑ سکتا۔ اللہ کوئی نکتہ ہے؟ بولو محمد کوئی نکتہ ہے؟ احمد کوئی نکتہ ہے؟ نہیں۔ اچھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب اللہ نے کلمہ جوڑا تو لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں، اور احمد لگا دو تو احمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ اللہ نے ایسے توازن سے کلمہ جوڑا، اس لیے کلمہ بس اتنا ہی ہے، اس سے آگے کوئی کلمہ بڑھائے گا تو بے وزن ہو جائے گا، گھٹ ود ہو جاوے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والنجم اذا ہوا۔ اپنے نبی کی نعت خوانی کرو، میں بھی نعت پڑھوں جیسے یہ پڑھتے ہیں، گانوں کی طرز پہ پڑھتے ہیں، ان کو شرم ہی نہیں آتی کہ یہ گانوں کی طرز پر نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ اب 1960 اور 71 اس کے گانے آج بھی میرے ذہن میں ہیں، چونکہ میں گلوکار تھا مجھے سینکڑوں گانے یاد تھے۔ اس کے بعد کی طرزیں نہ میں نے سنی نہ مجھے پتا ہے۔ کوئی بھی نعت خواں 60-71 کے درمیان سر لگاتا ہے، میں کہتا ہے فلانے گانا گا رہے ہیں، تو یہ نعت رسول ہے یا گستاخی رسول؟ ہمیں کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہے۔ وہ سب سے بڑا خیر اس میں تو دیوبندی بھی شامل ہیں، بریلوی بھی شامل ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، سب گانوں کی طرز پہ لگے ہوئے ہیں۔ وہ توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو، سنو اپنے رب کی نعت خوانی، سنو اپنے رب کی نعت خوانی۔ اپنے حبیب کی کیسے نعت پڑھتا ہے؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربه الكبرى۔ یہ میرا رب نعت پڑھ رہا ہے اپنے حبیب کی، ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم۔ یہ میرا نبی ہے۔ اللہ رسول کو پہچانو تو آپ عالم ہیں، کتابوں کو پہچانو تو لوگ تمہیں مولوی کہیں گے، اللہ کے ہاں تم کچھ نہیں ہو۔ اللہ کے ہاں وہ علم والا ہے جس نے اللہ کو پہچانا، جیسے ابو بکر نے کہا اتخوفنی بربی، عمر تو مجھے اللہ سے ڈراتا ہے، انا اعلم بربی منکم، میں اپنے رب کو تم سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ یہاں تک تم نہیں جا سکتے، وہاں تو صحبت رسول ہے، لیکن نیت تو کرو، سفر تو شروع کرو۔ یہ راستے کی چیزیں ہیں، مجھے نہیں پتا تمہارے ماتھے پہ کیا لکھا ہوا ہے، کوئی دنیا کا شعبہ ہے یا کوئی دین کا شعبہ ہے،
جو سارے شعبے دین ہیں اگر اس میں دو ہستیاں موجود ہیں، ایک اللہ ایک اس کا رسول، تو کھوتا ریڑھی چلانا بھی دین ہے، اور ریڑھی پہ سودا بیچنا بھی دین ہے، چھابڑی لگانا بھی دین ہے، ہوٹل چلانا بھی دین ہے، مل چلانا بھی دین ہے اگر اس میں اللہ اس کا رسول ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو مدرسہ بھی بے دینی ہے، تبلیغ بھی بے دینی ہے، اور خانقاہ بھی بے دینی ہے، پھر کچھ نہیں ہے۔ اللہ نہیں تو کچھ نہیں، میرا نبی نہیں تو کچھ نہیں۔ تو اب آپ، یہ بنیاد ہے، میں نے اس پہ اپنا پسینہ بہایا ہے، اور اللہ سے مانگتا ہوں روزانہ تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں۔ تم اپنے لیے دعا نہیں کرتے ہو گے، میں سارے حسنین کے بچے جو فارغ ہو گئے ان کے لیے دعا کرتا ہوں، جو فوت ہو گئے ان کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ جو اساتذہ ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، جو تم پڑھ رہے ہو تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، جو بچیاں پڑھ رہی ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، جو معلمات ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، جو مدرسے کے خادم ہیں عاشق صاحب جیسے اور دوسرے، ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں، کسی کو نہیں بھولتا ہوں روزانہ کہ تم میرا سرمایہ ہو۔ میرا باپ مجھے زمینیں دے کر گیا، میں نے زندگی بھر اس پر کوئی کام کیا ہی نہیں، میرے دل میں ان کی قدر ہی نہیں آئی، تھکنے سے اب میں کھڑا تھک رہا ہوں تو میرے دل میں تمہاری قدر آ رہی ہے، میں وہاں نہیں تھکا، میں یہاں تھکا ہوں، تم میرے باغیچے ہو، میری باغبانی کا ثمر ہو، میرے باغ کے تم پھولدار پھلدار درخت ہو، تم مرجھا گئے تو میں مرجھا گیا، اگر تم بن گئے تو میں بھی ثمر گیا۔ تو جاتے جاتے ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، زندگی موٹر وے نہیں ہے، ایسے ایسے موڑ ہیں، زگ زیگ ہے، کھڈے ہیں، سیدھا راستہ نہیں ہے، اس میں آزمائشیں ہیں، اس میں مشاکل ہیں۔ ایک کام سیکھ لو، معاف کرنا سیکھ لو، معافی مانگنا سیکھ لو، معاف کرنا سیکھ لو، معافی مانگنا سیکھ لو، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ جگہ پاؤ گے جب بڑے بڑے علم والے بھی پیچھے رہ جائیں گے۔ اور ایک واقعہ سنا میرے نبی وجہ کائنات، اور سب سے زیادہ دکھ آپ نے پائے، اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ بہ احد واخفت فی اللہ ما لم یخف بہ احد، اور جتنا میں ڈرایا گیا اتنا کوئی نہیں ڈرایا گیا، جتنا میں ستایا گیا اتنا کوئی نہیں ستایا گیا۔ حضرت عائشہ آپ کی محبوبہ، اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تؤاخذنی فیما تملک ولا املک، یا اللہ یہ میری بیویاں ہیں، میں ان میں برابر انصاف کرتا ہوں، لیکن دل میرے ہاتھ میں نہیں، میرے دل میں عائشہ ہے، اس میں میری پکڑ نہ کرنا، وہ عائشہ ہے۔ ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ کو بھیجا، چونکہ صحابہ حضرت عائشہ کی باری میں ہدیے دیتے تھے اور باقی بیویوں کی باری میں ہدیے نہیں دیتے تھے، تو وہ ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا سوکنوں میں۔ 100 کن پتہ کسے کہتے ہیں؟ کبھی لوہار کے پاس بیٹھو اور اسے چھری تیز کرتے دیکھو تو اس میں سے چھوٹے چھوٹے سرخ ذرے لوہے کے نکلتے ہیں، نوکیلے، ان کو کہتے ہیں کن۔ وہ ایک پڑ جائے نا تو آنکھ جل اٹھتی ہے، اور اگر وہ 100 اکٹھے ہو جائیں تو کیا حال ہوگا جسم کا؟ دوسری بیوی کو کہتے ہیں 100 کن، 100 لوہے کے گرم ذروں والی۔ بشر ہیں، 2 گروہ تھے، وہ سب کو شکایت ہو کہ عائشہ کے باری میں ہدیے آتے ہیں، ہماری باری میں ہدیے نہیں آتے ہیں، فاطمہ آپ اللہ کے محبوب کی محبوب ہو، آپ جا کے ہماری سفارش کرو۔
تو حضرت فاطمہ آئیں اور کیا دیکھا، اللہ اور عائشہ اور اللہ کے نبی ایک ہی چادر میں لحاف میں لیٹے ہوئے ہیں، ایک ہی لحاف۔ تو آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کی بیگمات ابن ابی قحافہ کی شکایت کر رہی ہیں۔ اس لفظ میں بھی شکایت چھپی ہوئی ہے، ابنت ابی بکر نہیں کہا، غور کرنا، ابنت ابن ابی قحافہ۔ تھوڑا تونک ماری، تونک سمجھتے ہو، طنز شکایت کرتی ہیں کہ کیا آپ نے فرمایا، آپ نے کچھ نہیں پوچھا کیا شکایت کرتی ہیں؟ کہ بیٹی آپ کو یہ پسند ہے کہ جس سے آپ کا باپ پیار کرے آپ بھی اس سے پیار کریں؟ کہ جی ابا جان، کہ مجھے عائشہ سے پیار ہے۔ تو حضرت فاطمہ منہ لپیٹ کے واپس چلے گئی، کہنے کہ جاؤ بھائیو اپنا مقدمہ آپ لڑو، میرے واسطہ کوئی نہیں۔ لقمے بنا کے کھلاتے ہیں، عائشہ دوڑ لگائیں، کیا لاڈ کی ہیں، جہاد کا سفر، سب کو آگے بھیج کے کہنے کہ عائشہ دوڑ لگائیں، انہوں نے کہا لگائیں۔ حضرت عائشہ آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے، کچھ سال گزر گئے، پھر کہا صحابہ سے آگے چلے جاؤ، چلے گئے، عائشہ دوڑ لگائیں، یہ میرے نبی نہیں کہہ رہے ہیں، بیگم نہیں کہہ رہی، نبی کہہ رہے ہیں، وہ تمہیں زندگی سکھا رہے ہیں، ہم مولانا ہیں، ہم سے ادب سے بات کرو، ہاں ہم تمہارے شوہر نامدار ہیں، تمہیں پتہ ہے ہم دین والے ہیں، تو ہمارے سامنے گستاخی مت کرو، ایک کم نہیں چلنا، اگلی کان پھاتے او جمنا ہے باہر۔ فرمایا میں موٹی ہو گئی تھی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، کہ عائشہ حاضری بتل کا، آج تو میں برابر ہو گئے، اتنا پیار۔ ان پہ کیا تہمت لگی، منافقین نے بدکاری کی تہمت لگا دی۔ عبداللہ بن ابی نے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، نہ حضرت عائشہ کو پتہ چلا، غزوۃ المریسی سے واپسی ہو رہی ہے اور مدینہ پہنچتے پہنچتے یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی اور اتنی بڑی تہمت، پھر آپ کے کانوں میں آواز پہنچی تو آپ کا سینہ مٹھی میں آ گیا، دل مٹھی میں آ گیا، آپ کے رویے میں تھوڑی تبدیلی آ گئی۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی میں دیکھوں اللہ کے نبی کا رویہ بدلا ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہ آئے وجہ کیا ہے۔ میں تھوڑا بیمار تھی تو پہلے میرے پاس بیٹھ کے میرا حال پوچھتے تھے، اب دور سے کھڑے ہو کر کہتے کئی فتح کی، اس کا کیا حال ہے، اس سے میرے اور چھریاں چلتی تھیں، تو میں نے سوچا ماں باپ کے گھر جاتی ہوں، وہاں پتہ کرتی ہوں کہ قصہ کیا ہے۔ اور مدینے میں یہ افواہ پھیلی ہوئی، اس میں 3 مخلص صحابہ بھی پھنس گئے، حسان بن ثابت، مصعب بن اسال اور حمنہ بنت جہش، اور پھیلانے والا عبداللہ بن ابی۔ گھر پہنچی، رات کو نکلی باہر حاجت کے لیے، حضرت مصطح کی والدہ ساتھ ہیں، یا جاتے ہوئے یا آتے ہوئے، دونوں طرح کا ہے۔ حضرت مصطح کو ٹھوکر لگی، کہنے لگی تائس مصطح، ہلاک ہو جائے مصطح۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی ارے مصطح وہ تیرا بیٹا اور بدری صحابی، اور تو اس کو بددعا دے رہی ہے کہ بیٹی تجھے پتہ نہیں وہ کیا بولتا پھر رہا ہے، کہ کیا بولتا پھر رہا ہے، اور وہ آپ پہ بدکاری کا الزام لگا رہا ہے۔ مجھے لگا آسمان نیچے آ گیا، زمین اوپر چلی گئی، اور میں دوڑتی ہوئی آئی گھر اور آ کر اپنی ماں کو جھنجھوڑا، اماں یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تو کہاں بیٹی تو سچ سن رہی ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت عائشہ کی چیخ نکلی زور سے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اوپر چوبارے پہ قرآن پڑھ رہے تھے، انہوں نے چیخ کی آواز سنی، نیچے آئے، کہا عائشہ کو کیا ہوا؟ کہا وہ جو الزام لگا ہے اس کا اسے آج پتہ چلا ہے۔ تو ابوبکر صدیق کہنے لگے سبحان اللہ، جو کام ہم نے کفر میں نہ کیا اس کا الزام اسلام میں ہم پہ لگایا جا رہا ہے، اور خاموش ہو گئے، کوئی اللہ کے نبی کے سامنے جا کر گلہ نہیں کیا۔
ایک صبر سیکھ لو، ایک معافی سیکھ لو۔ یا رسول اللہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کی بیگم، یہ جنت کی بیوی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اوہ نہ کر لبوں کو سے، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ اور اللہ کے نبی پریشان ہو کر حضرت اسامہ کو بلایا، اسامہ تو عائشہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ وحی کیوں رکی؟ بتانے کے لیے کہ افواہیں کتنی تباہی پھیلاتی ہیں، لہٰذا سنی سنائی یہ جو سوشل میڈیا نے تباہی پھیلا دی، جھوٹ جو سوشل میڈیا میں پڑھتے ہیں اس پہ تبصرے شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی کے ساتھ سفر کرو، کسی کے ساتھ معاملہ کرو، پھر اس کے بارے میں بولو، خالی خبر پڑھتے ہیں اور لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسامہ تو عائشہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سوچو میرے نبی کا کیا لیول ہوگا درد کا کہ اسامہ سے پوچھ رہے ہیں، وہ کہنے گے یا رسول اللہ یہ شادی آپ نے کی تھی یا اللہ نے کی تھی؟ آپ نے کہا اللہ نے کی تھی۔ تو اللہ آپ کو غلط چیز دے سکتا ہے؟ تو آپ کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ پھر آپ نے حضرت علی کو بلایا، علی تو کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ عورتوں کوئی کمی ہے آپ کے لیے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ جملہ ساری زندگی میرے دل میں ایسا زخم لگا کہ موت تک وہ زخم نہیں بھرا، کہ آپ کو کوئی عورتوں کی کمی ہے، یعنی آپ کوئی اور کر رہے ہیں۔ اور آپ بریرہ سے پوچھیں جو خادمہ ہے، جب بریرہ آئی نا حضرت علی نے اس کی پٹائی شروع کر دی، ٹھو ٹھو ٹھو، وہ بیچاری حیران پریشان ہو، میں کیتا کی ہے؟ پھر کہنے لگی اللہ کے نبی سے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ وہ تو بیچاری سہم گئی۔ آپ نے کہا بریرہ میں کون ہوں؟ سنگینی کو سوچو، بریرہ میں کون ہوں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کیا بریرہ کو نہیں پتا کون ہے؟ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہ پھر جو کہو گی سچ کہو گی؟ کہ جی ہاں۔ اور عائشہ کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں نے خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ اس کے بعد آپ سیدھے مسجد میں آئے، بنی اوس اور بنی خزرج دونوں بیٹھے ہوئے، آپ ممبر پہ آئے، میں قربان جاؤں، یہ نہیں کہا عبداللہ بن ابی نے مجھے میری بیوی کے بارے میں بڑا ستایا ہے، کچھ لوگوں نے مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں بہت ستایا ہے، من یعذرنی من رجل قد آذانی فی اہلی، اس خبیث کا نام نہیں لیا، وہ بیٹھا ہے۔ سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اگر اوس میں ہے تو بتائیں، میں ابھی گردن اڑاؤں گا، اگر خزرج میں ہے تو ہم اس پہ حملہ کریں گے۔ تو سعد بن عبادہ بڑے غیرت والے تھے، جنہوں نے ابوبکر کی بیعت نہیں کی تھی، پھر حضرت عمر کی بھی نہیں کی تھی، اور ملک شام چلے گئے تھے، بہت بڑے صحابی تھے۔ وہ کھڑے ہو گئے، تو ہاتھ لگا کے دیکھ، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ کس بھاؤ بکتی ہے۔ پیچھے اسید بن حزیر کھڑے ہوئے، ساتھ تو بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، تم منافق کا ساتھ دے رہے ہو۔ بس جی اوس و خزرج کی رگیں پھول گئیں، دونوں فریق کھڑے ہو کے ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگے۔ میرے نبی نے ممبر سے چھلانگ لگائی اور درمیان میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ، میرے ہوتے ہوئے یہ کر رہے ہو تو میرے بعد میں کیا کرو گے؟ تو ایک دم سب رونے لگے، خاموش ہو گئے۔ پھر آپ حضرت عائشہ کے گھر گئے، اس وقت تک گھر نہیں گئے تھے جب سے وہ اپنے ماں باپ کے گھر گئی تھی۔ حضرت عائشہ جب وہ واقعے کا پتہ چلا تھا، 3 دن گزر چکے تھے، نہ کھایا تھا، نہ پیا تھا، نہ سویا، نہ سوئی تھی، روتی جا رہی ہیں، روتی جا رہی ہیں، روتی جا رہی ہیں۔ میرے نبی آئے اور پاؤں کی طرف بیٹھ کر، سننا ذرا عائشہ، کوئی خطا ہوئی ہے تو توبہ کر لو۔ اللہ اکبر۔ شک پر لوگ بیویوں کو قتل کر دیتے ہیں، شک پر، کوئی ثبوت نہیں، شک پڑا سر لا دیتا۔ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں عائشہ کچھ ہوا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا، اور اگر تو سچی ہے تو اللہ تیرے بارے میں ضرور گواہی دے گا۔ حضرت عائشہ کہتی میرے آنسو خشک ہو گئے، میں سے اٹھ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا اماں جواب دے، ام رومان
کہنے لگا بیٹی میری ہمت نہیں میں کچھ بولوں. ابا آپ میری طرف سے جواب دیں. کہ بیٹی میری ہمت نہیں میں کچھ بولوں. فرمایا سچ بولوں تم مانو گے نہیں، اور جھوٹ بولوں اپنے اوپر الزام لگاؤں. میں وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا. کہتی غم کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں اپنا دکھ درد اپنے رب کو سناتی ہوں. اور میں لیٹی ہی تھی کہ وہی شروع ہو گئی، اور میری ماں اور باپ ایسے خشک پتے کی طرح کانپ رہے تھے کہ پتہ نہیں اب کیا حکم آتا ہے، حق میں یا خلاف. دونوں ماں باپ کے رنگ پیلے پھٹک ہو گئے اور ایسے کانپ رہے تھے کہ ایک دم وہی ختم ہوئی. آپ نے آنکھیں کھولی، آنکھیں بند ہو جاتی، پسینہ پوچھا اور مسکرائے. عائشہ مبارک ہو، اللہ تیری گواہی کے لیے آ گیا. یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، ایک بچے نے گواہی دی. مریم علیہ السلام پہ تہمت لگی، بیٹے بچے نے گواہی دی. عائشہ اماں پہ تہمت لگی، میرا اللہ گواہ بن کے آئے. اور میں وہ پڑھ رہا تھا تفسیر کشاف، تو کیا ہے وہ جار اللہ زمخشری، وہ کہتے ہیں ان 14 آیات میں جتنا اللہ غضبناک ہو کے بولا ہے پورے قرآن میں اس طرح نہیں بولا. پورے قرآن فرعون بھی آیا، حامان بھی آیا، نمرود بھی آیا، ابو جہل بھی آیا، کسی پر ایسے غضب سے نہیں بولے جیسے ان 14 آیات میں الزام لگانے والوں پر بولے. آپ نے وہ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم سے لے کر آخر تک. تو حضرت ام رومان کہنے لگی عائشہ اٹھو اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کر. کہنے لگی نہیں، میں اس کا شکر ادا کروں گی جس نے آسمانوں سے میرے حق میں گواہی دی، میں اس کا شکر ادا کروں. اور پھر اپنے باپ سے لپٹ کر کہنے لگی بابا میرا گلہ ہے، آپ نے بھی میری گواہی نہ دی، آپ نے بھی میری گواہی. یہ سارا واقعہ سنا کے ایک بات سنانا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا ان کو حد لگاؤ. حمنہ بنت جہش، زینب بنت جہش امہات المومنین کی بہن، حد لگی. حسان بن ثابت پہ حد لگی، مصہ پر حد لگی. عبداللہ بن ابی کو آپ نے آزاد کر دیا، اللہ خود نے مر لے گا. تو مصہ ابو بکر کے بھانجے تھے اور غریب تھے، ان کا خرچہ ابو بکر اٹھاتے تھے. انہوں نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں مصہ پہ خرچ نہیں کروں گا. تفصیل اس لیے بتائی ہے کہ جرم کی ہیبت تمہارے سامنے آئے. کس پاک دامن نبی کے دل کے اندر اتری ہوئی. 23 سال میں بڑے دکھ دیکھے، لیکن اس واقعے کا دکھ میرے نبی کے سارے دکھوں پہ بھاری ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں آئندہ مصہ پہ خرچ نہیں کروں گا. جرم دیکھو، باپ کی قسم بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ اور اللہ کو دیکھو، ہائے میرے رب، کون مسکین؟ مصہ. سفارش کون کر رہا؟ اللہ. کس جرم کی سفارش کر رہا ہے؟ کہ عائشہ پہ الزام کو معاف کر دو، عائشہ پہ الزام کو معاف. لا یأتل منکم اولو الفضل والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمہاجرین والمساکین الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. یہ واقعہ تمہارے لیے موت تک سبق ہے. اور میرے بچے بیٹھے ہو، میں نے ساری زندگی معاف کیا. تم میری شہرت تو دیکھ رہے ہو، لیکن اس میں چھپے ہوئے جو طوفان ہیں وہ میں تمہیں کیسے دکھاؤں. زندگی ہے، مومن خان کا شعر یاد آ گیا، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. آتی جاتی سانس کا عالم نہ پوچھ، جیسے دوری دھار کا خنجر چلے. میں نے ساری زندگی معاف کیا ہے.
تم سب کو، استادوں کو، بچوں کو، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو معاف کرنا سیکھو۔ اس سے بڑا دکھ میرے نبی نے نہیں دیکھا، اور اس سے بڑا دکھ ابو بکر نے نہیں دیکھا کہ ایسی پاکیزہ بیٹی پہ تہمت لگے، نبی کی محبوب، نبی کی پیاری عائشہ، جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے موت اچھی لگنے لگ گئی ہے۔ یا عائشہ، عائشہ نہیں کہا محبت سے، یا عائشہ انہو لیہون علی ان اریتک زوجتی فی الجنہ۔ تو میرا نبی کہہ رہا عائشہ، عائشہ نہیں عائشہ، جب سے پتا چلا تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے موت ہی اچھی لگ رہی ہے۔ ان پہ الزام، کیا دکھ بیتا، باپ کے دل پہ کیا دکھ بیتا، اور میرا اللہ کہہ رہا ابو بکر مستہ کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ میں نے آج تک کبھی خطا نہیں کھائی، اس میں بڑی سے بڑی چٹان میرے اوپر گزری، میں نے 1 منٹ میں معاف کیا۔ میرا دل سب سے صاف ہے، کسی کی نفرت نہیں، کسی سے بغض نہیں، کسی سے حسد نہیں، کسی کے اندر میں غصہ نہیں، کسی کے لیے انتقام نہیں۔ اللہ تم میرے بیٹے بچوں، یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، کوئی میں شو نہیں مار رہا ہوں، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، ریاکاری ہے یا میرے لیے ہے، سبق کی وجہ سے سبق سنا رہا ہوں، اسے صاف رکھو، جھکنا سیکھو، جھکنا سیکھو۔ جس شاخ پہ پھل لگتا ہے وہ نیچے جاتی ہے کہ اوپر جاتی ہے؟ تم نے بلندی پہ چڑھنا ہو، بلندی پہ کیسے چڑھو گے؟ ایسے چڑھو گے؟ کنڈ دے باہر سب پچھا جا ڈانا، کمر ٹوٹے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر تم نے اوپر چڑھنا تم ایسے چڑھو گے، ایسے چڑھے گا تو کم وقت کھڈے سے جا کے مرے گا، لاش ہی نہیں لبے گی۔ بلندیوں کو طے کرنا ہو جھکنا پڑتا ہے، ہار ماننی پڑتی ہے۔ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ قبر روشن کرے، اتنا انہوں نے اس بات کو سبق میں دہرایا، جو ہارا سو جیتا۔ یہاں نقش کر دیا کئی کتابیں پڑھی نا ان سے، ہر سبق جو ہارا سو جیتا۔ بیٹا ہار مان لو، ہار مان لو، معاف کر دو، نہیں کرنا پھر بھی کر دو۔ ایک بدو طواف کر رہا تھا، اللہم اغفر ان لم تغفر فاغفر، یا اللہ مجھے معاف کر، نہیں کرنا پھر بھی کر۔ ابن جوزی نے وہ کتاب الحمقاء لکھی ہے نا، کبھی پڑھی تھی، تو ایک بدو جب وہ وہاں سے نکلے نا مزدلفہ سے، تو جا کے کنکر مار کے طواف زیارت کرنا تھا، تو وہ دوڑا نکلا مزدلفہ سے، مینا میں جا کے کنکر مارے، پھر وہاں سے دوڑتا ہوا بیت اللہ پہنچا تو بندہ ہی کوئی نہیں تھا، بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے کہنے لگا یا اللہ بعد میں رش ہو جائے گا، پتہ نہیں میں تینوں نظر بھی آواں کہ نہ آواں، مینوں ہنے معاف کر دے۔ تو بیٹا ایک بنیاد بتائی ہے، سبق تو بے شمار ہیں، ایک ہیرو جیسا سبق دے رہا ہوں، معاف کرو۔ بیوی کو خاص طور پر، بچوں کو خاص طور پر، ماں باپ کے آگے جھکو، چاہے زیادتی کریں پھر بھی جھکو۔ معاف کرنا سیکھ گئے تو اونچا لے جانا تمہارے رب کا کام ہے۔ ایسا ہوگا جیسے تمہاری پتنگ کی ڈور تمہارے خالق کے ہاتھ میں آ گئی، وہ تمہیں اڑائے گا۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ معاف کرنا سیکھو اور صبر کرنا سیکھو۔ یہ اس کے صبر کے بغیر تو معاف کر نہیں سکتے۔ معاف کرنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو۔ 2 صفتیں بتا رہا ہوں، تمہاری زندگی 14ویں کا چاند بن جائے۔ نیت کرتے سارے بچے، سال لگاؤ، اسباب ہیں ضرور سال لگاؤ،
قرضہ لے کے نہیں جانا، صاف کہہ رہا ہوں، قرضہ ادا نہیں کرتے مولوی، ہوتے ہی نہیں تو ادا کیا کریں بیچارے۔ میں نے 1980 میں سال لگایا تھا، سستا زمانہ تھا، کراچی تک میری تشکیلیں ہوئیں، 5000 روپیہ خرچ آیا۔ اب سال 2-2.5 لاکھ سے کم اتنا تو ہوتا ہوگا خرچہ۔ تو جس کے پاس ہے ضرور لگاؤ، جس کے پاس جتنا ہے اتنا لگا لو، پھر اللہ سے وسعت مانگو، جب اللہ وسعت دے نکل جاؤ۔ لیکن میری نصیحت ہے قرضہ لے کے نہیں جانا۔ تبلیغی آئیں گے چکر لگانے، مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کا واقعہ یاد آ گیا دور حدیث میں۔ دیکھو کہاں میں پیچھے چلا گیا، 1980 میں فرمایا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے ایک شخص آیا، حضرت تبلیغ والے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ 3 چلے لگاؤ، اور گھر والے کہتے ہیں کہ نہ جاؤ، تو آپ فرمائیں کیا کروں؟ کہنے لگے اگر خرچہ ہے تو گھر والوں کی نہ سنو اور نکل جاؤ، اور اگر خرچہ کوئی نہیں تو تبلیغ والوں کی نہ سنو، گھر بیٹھے رہو۔ یہی میں تمہیں نصیحت کرتا، بوجھ لے کے نہیں نکلنا۔ ہاں کسی کے پاس ادا کرنے کی وسعت ہے جائے، چونکہ اس وقت یہ تمہارا وقت ہے، اس میں اپنے آپ کو دیکھو، رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد۔ مہندی کے پتے جو ہوتے ہیں نا، ایویں نہیں سرخ ہو جاندے، رگڑے کھا 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 تب جا کے رنگ نکلتا ہے، ہاتھوں پہ سجتا ہے، ہتھیلیوں پہ سجتا ہے، ماتھے پہ سجتا ہے۔ تو ایسے ہی اس راہ کی یہ مشقتیں، اس کا زیور ہے۔ تو میری یہ نصیحت ہے وقت ضرور لگاؤ، ایسا نہ ہو کہ گھر بیٹھ جاؤ، جتنا ہے اسباب اس کے مطابق نکلو اور اللہ سے آگے مانگو، نہ ہو واپس چلے جاؤ، پھر اللہ سے مانگو۔ ضروری تو نہیں ابھی سال لگانا، میں تمہیں بیٹا وہ بتا رہا ہوں جو فطرت کے مطابق ہے، کہ میرے نبی نے تنگی نہیں ڈالی، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اور میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، تنگی نہیں چاہتا ہوں۔ تو معاف کرنا سیکھو۔ پہلی بات اللہ لا الہ الا اللہ، میرا نبی محمد الرسول اللہ، اس پہ بنیاد اٹھاؤ، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ آج تک میری عادت، جب کوئی مشکل آتی ہے میں فوراً مصلی پہ چڑھتا ہوں، وہ میں لگا رہتا ہوں یہاں تک کہ میرے رب کا دروازہ کھلتا ہے۔ میرے ساتھ علم کی نسبت ہے، تبلیغ کی نسبت ہے، تمہارے ساتھ بھی ہے، یوں کرو گے تو نسبت بدنام ہو جائے گی۔ اورنگزیب عالمگیر نے مراسی نکال دیے، سارے شاعر مراسی نکال، بڑا خشک صوفی تھا وہ۔ تو ایک مراسی آیا، انہوں نے کہا بھاگ جا، میں نے سب کو نکال دیا۔ کہا اچھا آئے ویگ جی نے لے کے نہ وکھایا نا تو میں بھی مراسی نہیں ہوں۔ جگہ دفع کرو اس کو۔ سال ہر سال گزر گئے، دکن میں مراٹھوں نے بغاوت کر دی، اتنی بڑی کہ اورنگزیب عالمگیر خود گیا لشکر لے کر مراٹھوں سے لڑنے کے لیے۔ کچھ دنوں بعد پتہ چلا یہاں ایک اللہ کے ولی ہیں، بہت اللہ والے ہیں، ساری دنیا ان سے دعائیں کروانے جاتی ہے۔ تو علماء کا قدردان تھا، نے کہا میں بھی جاتا ہوں۔ دیکھا تو ایک بزرگ نورانی سفید داڑھی اور اپنے وہ خانقاہ میں بیٹھے ہوئے، ارد گرد مرید بیٹھے ہوئے، اس کے اوپر اثر پڑا۔ اس نے اتنی بڑی تھیلی دیناروں کی یا درہم کی بھر کے ان کو دی، کہا ہم اللہ والے ہیں، ہم بادشاہوں سے نہیں لیتے،
ہم اللہ سے لیتے ہیں، اس پر اور اثر پڑے گا۔ اور بڑا متقد ہو کے باہر نکلا ہی تھا کہ وہ پچھو دوڑ آیا، سرداریاں کہیں وہ تیرا بیڑا غرق ہوئے تو کون ہے؟ کہ میں وہی میراسیاں جائیں آکھیا ہی تیرے کو لے تے بھی کھاواں گا۔ تو اورنگزیب کہنے لگا اب تو میں تمہیں بہت تھوڑا دوں گا، اس وقت تو بہت زیادہ دیا تھا، اس وقت کیوں نہیں لیا؟ اگر اس وقت لیتا نا تو سچے لوگ بدنام ہو جاتے، تو میں تو 2 نمبر تھا، تو میں نے کہا سچے لوگ بدنام نہ ہوں اس لیے میں نے وہاں نہیں لیا۔ پھر اورنگزیب نے اس کو رج کے دیا۔ تو فقیر بنو اللہ کی، سائل بنو اللہ کی، نہیں کام چل رہا نفل، نہیں کام چل رہا نفل، نہیں کام چل رہا روزہ، نہیں کام چل رہا دعا، نہیں کام چل رہا دیکھو کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا، کوئی دل میں نفرت تو نہیں ہے، کوئی بغض تو نہیں ہے، صاف کرو، پھر سر جھکاؤ، پھر سر جھکاؤ، پھر سر جھکاؤ۔ غیب کے دروازے اللہ نے خزانے کس لیے رکھے ہوئے؟ تمہارے لیے رکھے ہوئے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ میں جا رہا تھا تلمبے سے گاؤں، پرانی بات ہے، کہیں میں ڈرائیو خود کرتا تھا اور عیدگاہ میں سبق پڑھا کے جا رہا تھا، تو راستے میں ہمارے برادری کے آتے ہیں، ڈائریکٹ رشتہ داری نہیں برادری، وہ اپنے باغ میں بیٹھا ہوا تھا، آم کا باغ تھا، تو ایک پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، کرسی یہ چارپائی پر، تو میں دیکھ کے گاڑی روکی، میں جا کے ملا، اس کا نام بھی اعلیٰ بخش تھا، میرے باپ کا نام بھی اعلیٰ بخش تھا۔ میں کہا پھر اعلیٰ بخش کیا حال ہے؟ آدھا جی آؤ جی میاں صاحب آج تک تسا عید کر چھڑی میرے کو آ گئے۔ میں بہ گیا، گل بات ہوں رہی، پھر یار میاں طارق جمیل ہمارا ٹائٹل ہے خاندانی میاں، وہاں مولانا کوئی نہیں کہتا، میاں طارق جمیل، بندہ تو بڑا چنگا ہوں پر تو وہابیاں نال رل گیا۔ میں کہا ہیں میں تو وہابی کوئی نہیں ہوں۔ میں کہا وہابی کون ہوندے ہیں کہ جڑے پیراں نو نہ منن؟ میں کہا میں تو پیراں نو منیندا، میرا پیر لاہور بیٹھا ہے، اللہ ہوری کے بیٹو مولانا عبید اللہ نور صاحب۔ میں کہا میرا پیر تو لاہور فوت ہو گئے تھے، میں کہا میرا پیر تو لاہور ہے، میں تو پیراں نو منینا پر میں نہ پیر پتر نہیں دیندے کہ لے یہ تو گل اتھائیں تو اپنی لڑائی ہوئی۔ ہر پیر دا کوٹا ہے اللہ سائیں کولو، اساں پیر کولو منگنے ہیں، وہ اپنے کوٹے چو لے کے سانوں دے دیں۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ مانگنے کا دعا ایک مزے کا عمل ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں۔ اور ایک اور بات بتاؤں، ایک تو نا بیٹھ کے دعا مانگو، میں 24 گھنٹے دعا مانگتا ہوں، 24 گھنٹے سوائے سونے، کھانے، پیشاب، نہانے۔ میری زبان اللہ نے دعا پہ چلا دی۔ جتنی مسنون دعائیں ہیں صبح کی، شام کی، کھانے کی، سونے کی، لباس کی، چلنے کی، بیٹھنے کی، ساری مجھے اللہ نے یاد کروائی۔ میں ہر موقع کی دعا پڑھتا ہوں، وہ میرا ذکر ہے۔ ہر موقع کی دعا پڑھتا ہوں، وہ میرا ذکر ہے۔ اور سارا دن دعا کی کیفیت میں ہوتا ہوں، وہ میرا ذکر ہے، کیونکہ ذکر یاد کو کہتے ہیں، اور یاد زبان سے نہیں ہوتی، دل سے ہوتی ہے۔ ابھی تم یہاں بیٹھے ہو، تمہیں گھر یاد آ گیا، شروع ہو جاؤ گے گھر 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 گھر۔ کسی کی شادی ہوئی تو کہے گا بیگم 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 بیگم، یہ کرو گے یہ دل میں یاد آئے گا۔ پھر دل میں کھوئی ہوئی ایک یاد آئی ہے، پھر ہم نے ایک بزم تصور سجائی ہے، وہ دن کے جنہیں لے گئی تھی گردش حیات، جانے کہاں سے پھر انہیں ڈھونڈ لائی ہے۔ ذکر یہ جو حضرات نقش بندی ہیں کہ دل کو ذکر پہ لگاتے ہیں کہ یہاں سے اللہ 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 اللہ، تو اب وہ تو مجھے آتا نہیں، تو میں سارا دن اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں باتیں کرتا ہوں باتیں کرتا ہوں، یہی میری دعا ہے۔ معاف کرنا سیکھو، نفرت سے توبہ کرو، اب بھی کسی سے کھٹ بٹ ہے تو جا کے معافی مانگ لو۔ اس مجمع سے کہتا ہوں، کسی سے کوئی کھٹ بٹ ہے تو معافی مانگ لو، اللہ آپ کو معاف کر لے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، ایک حدیث سنا کے بس کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا بنو اسرائیل میں ایک شخص ہے مر کے اللہ کے سامنے، ہاں بھائی اپنا عمل پیش کر، وہ کہنے لگا جی میرے کو ہے ہی کوئی، سبحان اللہ،
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یاد کر. آخے گا یا اللہ ہے کوئی نہیں تو یاد کی کرا. اللہ کہے گا کوئی تو ہوگا یاد کر. پھر وہ ایسے سوچے گا, کہے گا یا اللہ میں تھوک کا تاجر تھا, ہول سیل, میں مال دیتا تھا لوگوں کو, جس کو گھاٹا ہو جاتا تھا میں نوکروں سے کہتا اس کو معاف کر دو, اس سے نہیں مانگنا. اور جس کے پاس ہوتے تھے, جیسے یہ سارے بازاروں والے کرتے ہیں, پیسے پڑے ہوتے ہیں, اللہ دی قسم ہے کہ پیسہ ہی کوئی نہیں, روکڑی کوئی نہیں ہوئی, اگلے ہفتے آ گیا جی, اڈیاں قسماں چاہ کے اگو پیسے پے ہوں دن. تو جو دے سکتا تھا نہیں دیتا تھا, میں نوکروں سے کہتا تھا تنگ نہ کرنا, جب دے لے لینا. ہائے میرے نبی نے کہا تو اللہ نے فرمایا تو میرے بندوں کے ساتھ اتنی آسانی کرتا تھا, چل میں بھی آسانی کرتا ہوں, بے ٹکٹا جنت جا, معاف کر, درگزر کر. خاص طور پر شادی ہو جائے جن کی ہو چکی ہے, اپنی بیوی کو عزت دو. یہ سب سے اونچا رشتہ ہے خامد اور بیوی کا. اس کے حسن کی چاہے کالی کوڑی ہوئے, آج تک تو زلیخا لگ رہے ہیں, اس کے کھانے کی تعریف کرو, اس کے لباس کی تعریف کرو. اگر محبتوں کو قائم رکھنا ہے, یہ حلال جادو بتا رہا ہوں, حلال جادو. ایک نوجوان آیا, کہا جی میری اور بیوی کی لڑائی بڑی ہوتی ہے, کوئی تعویذ دو. میں کہے گل دساں, بیوی تے تعویذ اثر نہیں کردا, جتھوں مرضی لے کے آ, بیوی پہ تعویذ نہیں چلتا. کہ پھر کیا کروں؟ میں نے کہا جب کھانے پہ بیٹھو 2-3 لقمے ہاتھ سے کھلا دو, منہ میں ڈال دو. ایسے کیا ہوگا؟ میں کہا اے تو کر کے ویکھی, میرے نبی کی سنت ہے, آپ حضرت عائشہ کو لقمے کھلاتے تھے جب شروع میں. 10 دن بعد اس کا فون آیا, ویسے حال پوچھنے. میں کہا میری نصیحت پہ عمل کیا ہے؟ تو کوئی نہ. میں کہا کیوں؟ اگر شرم آمدی. میں کہا بے وقوف, عورت نہ لڑدیاں شرم نہیں آمدی تین, کمزور بیچاری. چل اٹھ جا کے انہوں 2-4 لقمے کھوا. تھوڑی دیر بعد اس کا فون آیا, وہ مولانا کمال ہو گیا. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ تو میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا تو اس نے ایسے کیا, اور منہ ایتھے آ گیا, ہاتھ ایتھے آ. کہنے لگی یہ تو نہیں کر سکتا, کس نے پٹی پڑھائی ہے؟ مجھے مولی طارق جمیل نے پٹی پڑھائی ہے. اس نے ایسے جھولی اٹھائی اور مجھے اور میرے بچوں اور بیوی کے لیے دعائیں کرنے لگی. عورت بیوی کو عزت دو. کوئی کھانے میں گڑبڑ ہو جائے, کبھی نہ کہو تو نے نمک زیادہ ڈال دیا, تو نے مرچیں زیادہ ڈال دی, تو نے پھیکا ڈال دیا, تو نے گوشت نہیں گلایا, کبھی نہ کہو. تو تم دیکھنا نیک و صالح اولاد اللہ تمہیں عطا فرمائے, بے عزت نہ کرنا کبھی. میں ایک رمضان مری میں گزارا, بھوربن دوست, مسجد میں عصر کے بعد میں معاشرت پہ تھوڑی بات کرتا تھا. اس میں ایک شیخ الحدیث بیٹھتے تھے, ایک استاد حدیث بیٹھتے تھے, چھٹیاں تھیں, اور امام مسجد بیٹھتے تھے. تو 10 دن کے بعد امام مسجد کی بیوی میری بیگم کے پاس گئیں کہ مولانا کا شکریہ ادا کریں, جب سے میری شادی ہوئی ہے پہلے 10 دن ہے میرے خامد نے مجھے مارا نہیں ہے. اور وہ مولانا صاحب مجھ سے کہنے کہ مولانا جب سے میری شادی ہوئی ہے یہ پہلے 10 دن ہے میں نے بیوی کو مارا نہیں. یہ باتیں تو ہم نے کبھی سنی نہیں تھی, آج آپ سے سن رہے ہیں. شیخ الحدیث کہنے کہ بیٹا میں نے 35 سال حدیث پڑھائی اور پڑھا رہا ہوں, یہ باتیں میں نے کبھی نہیں سنی. میں نے کہا استاد جی لکھی ہوئی ہیں, آپ وہ پڑھاتے ہی نہیں. زندگی جس سکھانے والی حدیثیں تو آپ پڑھاتے ہی نہیں. میں کوئی اوپر سے لے کر آیا, بیوی سے, ماں سے, باپ سے, بھائیوں سے, بہنوں سے زیادتی ہو جائے چپ کر جاؤ, برداشت کر جاؤ. ٹھیک ہے, کرو گے؟ ہاں, میرے حق میں بھی دعا کرنا کہ اب زندگی کے آخری دن ہے, کشتی کنارے قریب آ چکی ہے. تو اللہ نے جیسے میرا 1971 میں ہاتھ پکڑا تھا جب میری عمر 18 سال تھی صرف, آج میں 72 سال کا ہو گیا ہوں, پر اللہ نے مجھے چھوڑا نہیں, مجھے ہاتھ پکڑ کے لے کے چلا. اب تو 2-4 بام, 2-4 ہاتھ جب لبے بام رہ گیا
اب تو وہ شعر صادق آتا ہے، یا اللہ ہن تو او منزل آئی کھلوتی ہے، اب میں ہاتھ جڑے نا، میرا ہاتھ نہ چھڑی، میرا ہاتھ نہ چھڑی، تم میرے بچے ہو، میرے لیے دعا کرنا۔ شہرت بہت بڑی دولت ہے اور شہرت بہت بڑا امتحان ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، جی چاہتا ہے سنا دو۔ رائے میں ہم جب پڑھتے تھے تو ہمارے ذمہ تھا روٹی پکانا مہمانوں کی اور کھانا کھلانا، تو مطبخ والے ہماری شکایتیں لگاتے، جھوٹی یہ کرتے ہیں لڑکے، وہ کرتے ہیں۔ آخر تنگ آ کے استادوں نے کہا کہ ایک استاد صبح 2 گھنٹے مطبخ میں، کچن میں سبق پڑھائے، سردی شدید، ٹھنڈی ہوا، نیچے فرش گیلا، اس کی سردی، اوپر چٹائی پھٹی ہوئی، مجھے نزلہ تھا، میں نے کھدر کی چادر پہنی ہوئی تھی، کھدر کی گرم چادر، کھدر کی، ہمارے گاؤں میں ہمارے جولاہے بناتے تھے، وہ میں نے پہنی ہوئی تھی، اور بار بار میں اس سے ناک صاف کر رہا تھا، اور حیات الصحابہ کا سبق تھا، اور چاروں طرف وہ کھانے کے اس کے باسی ہونے کی بدبو پھیلی ہوئی تھی، ناک میں دم ہو رہا تھا۔ مولانا ظاہر شاہ صاحب نے ترغیب دینی شروع کی، اس میں ایک جملہ بولا، اگلا پچھلا مجھے یاد نہیں، کہ بیٹا رائمنڈ کی نسبت کو بیچنا نہیں۔ کیا بولو؟ اب مجھے بتاؤ وہاں بیچنے والی شے کیا تھی؟ مجھے اشکال ہوا، اے کیڑی شے بیچنی ہے؟ اے ٹوٹے ہوئے پیالے، اے پاٹی ہوئی چٹائی، اے بدبودار فرش، ایس گندے سالن دیا پلیٹاں اور بیاں روٹیاں، اس میں کیا بیچنا ہے ہم نے؟ مجھے مولانا ظاہر صاحب کی بات اتنی عجیب لگی، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بندہ 30 سال آگے کی بات کرتا ہے، یہ سارے بڑے کہتے تھے، تو لیکن میں نے اس کو بہت ہی میں نے اس کا مطلب لیا ہی نہیں، وہ کیڑی شے بیچنی ہے؟ پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، یہ ہمارا تو یہ حال تھا۔ تو میں کہا اس میں کیا بیچنے والی چیز؟ 1992 آ گیا، 22 برس کے بعد زمیندارہ جماعت 1988 میں چلی، اور 1992 میں پہلی دفعہ صدر پاکستان وسیم سجاد تھا، عارضی طور پر الیکشن کرانے کے لیے، اس کو ملنے کے لیے جماعت کی تشکیل ہوئی، تو اس میں طارق جمیل، سردار الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ، راجہ امیر سلطان رحمۃ